آپ کو بطور انعام 50 نمازیں جب آپ علیہ السلام معراج سے واپس ہوئے تو رابطے نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ نے کیا دیا؟ آپ نے کہا 50 نمازیں میری امت پر پڑھ سکتے. آپ 50 نمازیں کہا میری امت سے تو 2 نمازیں نہیں پڑھی گئی, آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیے اور کم کرائیے. چنانچہ آپ نے مفسر سے سنا ہوگا, آپ گئے اور آئے کم ہوتے نماز 5 ہوئی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ جائیے, یہ وقت بھی بہت ہے اور کم کرائیے. لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے کم کرا کے شرم آتی, اب میں نہیں جا سکتا. اللہ اس سارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا وَلَتَّخِذَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اے محمد آپ کی امت پر نمازیں تو 5 فرض کی گئی ہیں, لیکن نماز 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے. ایک نماز کا ثواب 10 نماز کے برابر ہے. اسی طرح قرآن کے اندر ہے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض 10 نیکیاں روز معیشت کو اس کو عطا کرے گا. چنانچہ میں نے ابھی ایک حدیث بیان کی, آپ علیہ السلام سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا, جس نے نماز کو بھی ارادہ بالقصد اپنے ارادے اور اختیار سے نماز کو چھوڑا تو اس نے کفر کیا. یعنی ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز. ایک امام احمد بن حنبل رضی اللہ علیہ بڑے مشہور امام ہیں, محدث ہیں, سعودی عرب میں ان کا مسلک رائج ہے. ان کا مسلک یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا, جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا کافر بن جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر مرتد کا احکام نازل ہوتے ہیں. یعنی جب وہ مرے گا تو نہ تو اس پہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی, نہ اس کو غسل کیا جائے گا, اور نہ اس کو مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا. یہ ان کا مذہب جو آج سعودی عرب کے اندر آئی ہے. لیکن ہمارے یہاں حناف کے یہاں اس مسلک کے اندر تھوڑی تخفیف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ نماز کو چھوڑنے والا کافر تو نہیں بنتا, لیکن مثل کافر ہو جاتا ہے, کافر جیسا ہو جاتا ہے. جس طریقے سے کافر نماز نہیں پڑھتا, اسی طریقے سے نماز کو چھوڑنے والا بھی کافر کی طرح ہو جاتا ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن عباس گزر چکے ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, چونکہ وہ حنبلی ہیں, وہ کہتے ہیں ایک شخص صبح کو 8 بجے کا الارم لگاتا ہے, اس کو آفس جانا ہے, اپنے کاروبار میں مشغول ہونا ہے. اس نے اپنے موبائل میں الارم لگایا 8 بجے کا, تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے, بولے کہ نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے, لیکن اس نے 8 بجے کا الارم لگایا. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ شخص جس وقت الارم لگا رہا ہے اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. اگر یہ اس دوران مر گیا, سوتے سوتے مر گیا, تو اس کے اوپر نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی, نہ اس کو غسل کیا جائے گا, نہ اس کو مسلمانوں کا قبرستان میں دفن کیا جائے گا, بلکہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب اس کے لیے انتظار. لیکن ہمارے علماء احناف اس مسئلے میں تخفیف و تصحیح کرتے ہیں. اور آپ علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا, اس کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ آپ علیہ السلام کی تشریح اور تحقیق پر دھمکی دی گئی ہے مسلمانوں کو تاریخ صلاۃ کے بارے میں. نماز کا انداز اس بات سے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام حالت انتظار میں ہیں, جبرائیل علیہ السلام کمرے کے اندر ہے, اسرائیل علیہ السلام باہر ہے, اسرائیل انتظار چاہ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, آپ علیہ السلام کے حکم کی انتظار میں ہیں. جبرائیل مجھے حکم دے کہ میں اندر جاؤں اور نبی کریم علیہ السلام کی روح قبض کروں. فرشتے دیکھ رہے ہیں, ایک عجیب کی کیفیت جاری ہے. آپ علیہ السلام کا بالکل آخری وقت ہے, اس وقت آپ علیہ السلام کے زمان مبارک سے جو ارشادات جاری ہو رہے ہیں, آپ جو حکم نازل فرما رہے ہیں, آپ نے فرمایا الصلاۃ, نماز کو نہ چھوڑنا, نماز کو نہ چھوڑنا, نماز کی پابندی کرتے رہنا. بالکل آخری وقت میں بھی ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے جس حکم کی طرف متوجہ فرمایا ہے وہ نماز. اور آج ہم اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں, جتنی کوتاہی ہم نماز کے اندر کرتے ہیں اتنی کوتاہی شاید ہم کسی اور کرتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رشوت خوری، شراب، زنا یہ ایک بڑا گناہ ہے، یقیناً بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ ترک صلاۃ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر اس دین کے اندر سب سے اہمیت کی قابل کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، اور آج ہم نے سب سے پیچھے نماز کو چھوڑ دیا۔ اور ایک پکار کر تھک جاتا ہے، فجر کے اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، سونے والوں سن لو نماز دین سے بہتر ہے، کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تکبیر میں کہتا ہے قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اب وہ آ جاؤ، لیکن ایک ہم ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا کاروبار، ہمارے اموال اور مالات، ہمارے بچے اور اولاد ہمیں نماز سے غافل رکھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، سنو تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ، اور حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس دنیا کی زندگی سے بچو۔ لیکن آج دنیا میں مشغول ہو کر ہم نے جس چیز کو سب سے پیچھے چھوڑا ہے وہ نماز۔ محترم بزرگ اور دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز گناہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن نماز تو نماز ہے نا، اول تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمارا جسم ہمارا جسد اور مسجد کے اندر ہوتا ہے، لیکن دل اور دماغ ہمارے کاروبار میں ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا خوب شاعر کہا ہے تیری نماز کہیں تجھے کافر نہ کرتے اقبال، تو سوچتا کہیں اور ہے جھوٹا کہیں اور ہے۔ ہم جھوٹ اللہ کے آگے رہیں لیکن ہمارا دماغ ہمارا دل گھر میں اور مال میں لگا ہوا ہے۔ ترک صلاۃ کے اوپر احادیث کے اندر جو سب وعید نازل ہوئی ہے اگر ان کو پڑھا جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں ہوتے۔ جو جہنم کی آگ اللہ رب العزت کی ترک صلاۃ کے اوپر تیار کر رہی ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو دل تھامنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لیے جو آگ جس کو تم استعمال کرتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70واں درجہ ہے، یعنی جہنم کی آگ اس آگ سے 70 درجہ بڑی ہوئی ہے، اور آج اس آگ کا اندر معمولی ڈالنا برداشت نہیں کرتا۔ وجہ اس لیے ہے کہ دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں، اور آخرت میں جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رہی ہے اس کا ایندھن انسان ہے اور اس کا ایندھن پتھر ہے۔ اللہ نے دوزخ کو بنایا تو وہ پیلی تھی، جلتے اور گنہگاروں کا اور کافروں کا انتظار کرتے کرتے سرخ ہو گئی، اور بھی انتظار کرتے سیاہ ہو گئی۔ آج جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے، غصے میں ہمت نہیں ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب نافرمان خدا آئیں اور تو ان کو اپنے آغوش میں لے لیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس قوموا فتباہوا، اور لوگوں رو، اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر رو، قرآن کے اندر اللہ کے عذاب کا جو ذکر ہے اس کو سوچ سوچ کر رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سنت بنا لیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جہنم کے اندر جہنم میں روئیں گے، روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے ان کے گالوں میں نالیاں بن گئی ہیں، آنسو کی بہنے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نالیاں بن گئی ہیں، ان کے آنسو ختم ہو گئے، آنسو کی جگہ خون نکلنا شروع ہو گیا، وہ خون کتنا نکلا تو خون کے ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے خون کی مجموعی مقدار کو اکٹھا کر لیا جائے تو اتنی مقدار ہے، اتنی کثرت سے ان کا خون نکلا ہے کہ اگر کشتیوں کو ان میں بہایا جائے تو کشتیاں بہ پڑیں۔ یہ سب عذاب ہے تاریک صلاۃ کے لیے، گنہگاروں کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے اور کافروں کے لیے۔ قرآن کا ارشاد اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں لا يموت فيها ولا يحيا، کہ آگ ایک ایسی سخت خطرناک چیز ہے کہ جس میں بندہ نہ تو مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے۔ موت کو تمنا کرے گا لیکن اس وقت موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ جہنم کی سخت
پیاس لگے گی، سب بھوک لگے گی، ایسا فیہا طعام الا من ضریع، جب ان کو بھوک لگے گی تو ایک اس کو کھانے کے لیے خاردار کانٹے دار گھاس دی جائے گی. اب چونکہ بھوک بہت تیز ہوگی اس کو کھانا پڑے گا، اور جب کھائے گا تو حلق میں لٹک جائے گی. اب اس کو اندر نکلنے کے لیے پانی مانگے گا، فیہا تسقى من عین آنیہ، اس کو پانی کے بجائے جہنم کے جسموں سے نکلا ہوا گندا اور بدبو کا پیپ دیا جائے گا. اب چونکہ پیاس بہت تیز ہوگی تو اس پیپ کو پیے گا، اور جب اس پیپ کو پیے گا تو بہانے کے ذریعے ساری آنتیں باہر آ جائیں گی. یہ عذاب کس کے لیے؟ گناہگار اور عاصی تاریک صلاۃ کے لیے، اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز حمد و ثنا کرتی ہے. اسلاف لکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ گدھا، کتا، خنزیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ گدھا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ تو اسلاف نے لکھا ہے، گدھا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک گدھا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، حالانکہ وہ بدترین مخلوق ہے، لیکن وہ انسان جو ایسے کچھ مخلوقات ہیں جب اس کے چہرے پر دیکھو تو ناشکری کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہے. ہر وقت ناشکری کے الفاظ منہ سے نکلتے رہتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. ایک گدھا اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا نہیں بنایا. لیکن ایک انسان جو ایسے کوئی مخلوقات ہے امت محمدیہ میں ہے جس کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اس کے چہرے سے آج نافرمانی کا اثر نمایاں ہوتا ہے. بڑی بہترین اور بڑی حسن کی بات ہے. خیر، وہ گلا کہتا ہے اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے گلا بنایا، کتا نہیں بنایا. اچھا تو یہ کتا کیسا اللہ کی شکر ادا کرتا ہے؟ کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. اچھا تو بالکل خنزیر کیسا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. یہ ہے بے نمازی. خنزیر جو نجس میں عین ہے، اس کا کھانا ناپاک، اس کا کھانا حرام ہے، جو کپڑے پر لگ جائے تو وہ نجس ہے، کپڑے پر لگ جانا کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک بے نمازی سے بہتر ہوں. کیا کوئی ایک بے نمازی کو جانتا ہے؟ ایک بے نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب مقرر کر رہے ہیں، وہ بھی واقف ہے. اس لیے کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے خنزیر بنایا، نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا. آج ہم اپنے کی روایت کو جانتے ہیں. جتنی تعداد جمعہ میں ہوتی ہے اتنی تعداد ہر نماز میں کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ جیسے جمعے کی فرضیت ہے ایسے ہی اور نمازوں کی فرضیت ہے. جو میں نے ابھی پڑھائی سنائی ہے وہ سب اور نمازوں کے تعلق کرنے پر بڑی کرنا چاہتی ہے. پھر ہمارے کام کیوں متوجہ نہیں ہوتے مؤذن کے اذان کو پر؟ ہم تو گھر میں گھر بیٹھے رہتے ہیں. مطلب بزرگ دوستوں، ایک یہودی سے پوچھا گیا کہ آج مسلمان دنیا کے اندر دشمن کیوں ہیں؟ مسلمانوں کو عروج کب آیا گا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جب مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر نمازوں کی تعداد جتنی جمعے میں ہوتی ہے اگر اتنی فجر میں ہو جائے تو مسلمانوں کو زوال کا شکار ہونے والا کبھی نہیں پڑے گا. مسلمانوں کا عروج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. مسلمانوں کو کوئی اس وقت پسند نہیں کر سکتا جس وقت مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر فجر کے اندر اتنی تعداد ہو جائے جتنی تعداد جمعے کے اندر ہوتی ہے. لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے اور ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ
شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، وہ پوری قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اور آج ہم سوچ سکتے ہیں کتنی نمازوں میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ صلاح کہتے کہتے منادی تھک جاتا ہے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسباب خیر من النوم کہتا ہے لیکن نیند کا خالق بھی اللہ ہے، صلاۃ کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن خالق خود کہہ رہا ہے کہ نماز ان سے بہتر ہے، لیکن ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زوجہ مطہرہ نے نرم بستر بچھا دیا، آپ اوپر سو گئے، فجر میں اٹھے، فجر میں چلے گئے، فجر کے بعد آپ آئے اور کہا کہ اس بستر کو ہٹا دیں۔ یا رسول اللہ، یہ بستر تو میں نے آپ کے لیے اس لیے بچھایا تھا تاکہ آپ آرام سے سو سکیں۔ کہا ہاں، لیکن یہ نماز کو جانے کے لیے بڑا تکلیف ہے۔ جب میرے پیچھے ٹاٹ بچھی ہوگی، چٹائی ہوگی، تو نماز میں جانے کی مشقت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ذرا بستر اور گلی کے اندر ٹھنڈی ایسیاں ہمیں نماز سے کس طرح سے مشغول رکھتی۔ اگر دوستوں سوچنے کے بعد